اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دنیا میں اگر ہم کسی کے پاس مانگنے کے لیے 1 2 3 مرتبہ سے زیادہ چلے جائیں تو وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ کسی کو ایسے سائل کی شکل میں آتے ہوئے دور سے دیکھ کر ہی وہ اپنا منہ پھیر لے کہ یہ پھر مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ گویا دنیا والے مانگنے والے پر ناراض ہوتے ہیں، مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ بالکل ہی الگ تھلگ ہے۔ وہ دیتا ہے، دیتا رہتا ہے، مانگنے کا حکم دیتا ہے، مانگنے والوں پر خوش ہوتا ہے اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، بندے سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہر چیز دے سکتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس سے مانگنے میں کیا شرمانا؟ کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جو اللہ سے مانگے اور وہ دے نہ سکے۔ وہ ہر چیز دے سکتا ہے، ہر تمنا پوری کر سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی بعض لوگ دل ہی دل میں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ نہیں تو کم از کم مجھے یہی دے دے۔ اس جملے میں ہم اپنی طاقت، انسانی طاقت کا خیال کر بیٹھتے ہیں کہ چلو وہ نہیں تو یہ۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی مانگیں، دنیا کی بادشاہی مانگے، اللہ سے کچھ بھی مانگے، وہ جسے دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے وہ نہ دینا چاہے پوری کائنات اکٹھی ہو کر اس کی ہیلپ کرے، تعاون کرے، مدد کرے، اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مخاطب ہو کر ایک مرتبہ ایک طویل حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو تیرے رب نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ جو قسمت میں تمہاری میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔
جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، جس کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اس سے کیوں نہ مانگا جائے؟ اور اس کے در کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ہمارے انسان کی حالت بھی بڑی عجیب ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ اس دروازے کو چھوڑ دیں گے جہاں سے ہر چیز مل سکتی ہے، جو ہر چیز دے سکتا ہے، اولاد سے لے کر دولت تک۔ اولاد مانگیں، دولت مانگیں، صحت مانگیں، کوٹھیاں کاریں مانگیں، بنگلے مانگیں، بیوی مانگیں، اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ قتل ہو گیا، اپنے علاقے سے ڈرتے ہوئے نکل گئے، مدین پہنچ گئے، مدائن شعیب۔ اور مدائن شعیب آپ کو معلوم ہے تبوک کے پاس دائیں طرف چند 100 کلومیٹر سفر کریں تو مصر اور سعودی عرب کا بارڈر، اردن، مصر، سعودی عرب، کئی بارڈر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے اسرائیل بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس علاقے میں آ گئے، مدائن شعیب میں کنویں پہ لوگوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلاتے دیکھا۔ 2 لڑکیاں پیچھے اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا حضور بوڑھے ہیں، وہ تو یہاں آ نہیں سکتے، بھائی ہے کوئی نہیں، اور جب تک لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا نہ لیں تب تک ہم پلاتی نہیں، بچا کچھ پلا کے لے جاتی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے کنویں پر ڈھکنا دے کے گئے تاکہ کنویں سے نیا پانی کوئی نہ نکال سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈھکنا اٹھایا، جو کئی لوگ مل کر ڈھکنا اٹھایا کرتے تھے، اکیلے نے اٹھا کے ایک طرف میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، طاقت اور قوت الہی، اللہ کے نبی بچپن سے ہی عام انسان سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ابھی تک نبوت ملی نہیں، لیکن اللہ نے امانت داری، اللہ نے حیا داری، اللہ نے قوت اتنی دے رکھی ہے کہ جو ڈھکنا کئی لوگ اٹھاتے تھے پکڑ کر ایک طرف کر دیا اور لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ نقل کیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، مسافر ہوں اور بھوکا ہوں۔ اللہ رب العزت سے روٹی مانگی کہ یا اللہ روٹی دے، اللہ نے کہا کہ روٹی بھی ملے گی اور ووٹی بھی ملے گی۔ اللہ نے روٹی بھی دی اور روٹی پکانے والی بھی دی۔ مانگی کس سے؟ ان لڑکیوں سے بھی نہیں کہا کہ تمہارا باپ بوڑھا ہے، اسے بتانا کہ میں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ لڑکیوں سے نہیں مانگا، گاؤں والوں سے نہیں مانگا، مانگا تو کس سے مانگا؟ اپنے رب سے مانگا جو ہر کسی کو دے سکتا ہے۔ کہا یا اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، جو تو دے گا، جو تو مہیا کرے گا، میں اسی کا محتاج ہوں، اسی کا سوالی ہوں۔ اللہ رب العزت نے سنی، اللہ نے کھانے کا، رہنے کا، حتیٰ کہ زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی، سفورہ نام کی بیٹی نکاح میں دی، اسی بیوی کو لے کر واپس اپنے ملک میں پلٹ رہے ہیں۔ راستے میں وادی آئی، وادی طویٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا فخلا نعلیک، اے موسیٰ یہاں جوتوں سمیت چلے آ رہے ہو، جوتے اتار کے آؤ، انکا بالوادی المقدس طویٰ، تم اس وقت مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ وہی کا آغاز ہو گیا، اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ اللہ سے مانگا، روٹی بھی دی، اللہ نے بیوی بھی دی، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ انبیاء کرام جب کبھی
مانگتے تھے تو صرف اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے لے کر قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے لے کر آگے چلتے جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اتنی قدر والے، اتنی منزلت والے، اتنے مقام والے، کسی نبی نے کبھی کسی ادھر ادھر سے جھانک کر نہیں مانگا۔ جب مانگا تو صرف اللہ سے مانگا۔ اگر اولاد نہیں تو انبیاء نے کہاں سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، یا اللہ تو بہترین وارث ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو خیر الوارثین ہے، لیکن مجھے میری اپنی نسل سے، اپنی اولاد سے میرا وارث چاہیے۔ اے اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ مجھے نیک اولاد، پاک باز اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین۔ اے اللہ مجھے نیک، تینوں دعائیں ہیں، تینوں انبیاء کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ نہ کسی مزار، نہ کسی دربار، نہ کسی سرکار، کسی کے پاس نہیں، ایک ہی سرکار جو سب کی سرکار ہے، سرکاروں کی بھی سرکار۔ جنہیں آج ہم سرکار مان کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کون دیتا رہا؟ جب تک وہ سرکاریں زندہ رہیں اللہ کے در سے کھاتی رہیں، وہ سرکاریں زندہ رہیں، وہ خود اللہ سے مانگتی رہیں۔ ہمارا بابا آدم نے ہمارا بابا بڑا عجیب ہے۔ بعض جملے بڑے عجیب بن چکے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا بابا آدم بڑا عجیب ہے، یا بابا آدم عجیب کیوں ہیں؟ اپنا ہی بابا کہہ لیں تو اچھا ہے۔ آدم علیہ السلام عجیب نہیں تھے، ہماری حالت عجیب ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ شخص جس کو کپڑا نصیب نہیں، وہ شخص جس کو پانی نصیب نہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، گندا ہے جسے رب مان کے بیٹھے ہوئے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جب بھی کسی چیز کی حاجت محسوس ہونے دی، انبیاء کرام کو یہ توفیق دی کہ اللہ سے مانگیں۔ آج بھی پوری تاریخ انسانیت میں جب بھی کسی نے اللہ سے مانگا ہے وہ دے سکتا ہے۔ انسان سے بار بار مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تمام مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ دعا اور سوال۔ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے سوال کرنے میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرما رہا ہے کہ میں انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ نہ مانگنے والوں پر ناراض ہے، دنیا والے مانگنے والے پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تمہاری پکار کو میں سنتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، مجھے بلاؤ میں تمہیں پہنچوں گا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہ اللہ کسی کی سنتا ہے، جو بھی اس سے مانگے وہ سب کی سنتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت رات کے آخری سپہر
آخری تیسرے پہر، تہجد کا وقت، سحری کا وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور نعوذ باللہ وہ کوئی وہاں کسی چیز کا پابند تو نہیں ہے نا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ ہر رات 1/3 رات باقی رہ جائے، تہجد کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کے ندا لگواتا ہے، اعلان کرواتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ حل من سائل، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں؟ کوئی مجھے پکارنے والا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں؟ اللہ اعلان کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہمارے قریب سے قریب ہوتا رہتا ہے کہ مانگو، اور وہ اتنا قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ فرمایا اے میرے نبی، جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو میرے بندوں کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب مجھ سے مانگنے والے مانگیں تو میں ان کو دیتا ہوں، انہیں بھی تو چاہیے کہ میری مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، 2 چیزیں صرف، میں ہر مانگنے والے کو دیتا ہوں لیکن وہ میری مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ کی ذات پر تو ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ ہمارا سب کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، لیکن ہم اس کی مانتے نہیں۔ شرطیں تو 2 ہیں، ہم ایک لے کے بیٹھ گئے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے مانو اور میری مانو، مجھ پر ایمان رکھو اور میری بات پر عمل کرو، میرے حکم کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ایمان تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حتیٰ کہ ایمان پر یقین بھی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے انا مومن انشاءاللہ، بلکہ یقین کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں مومن ہوں، اپنے ایمان پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یقین ہے نا ہم مومن ہیں۔ ایک ہی کمی ہے، کمی پوری کریں، انشاءاللہ اللہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری تم مانو، مجھ پر ایمان تم لاؤ، تمہاری میں مانوں گا۔ اللہ رب العزت نے کھلا اعلان کروا رکھا ہے، فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب اللہ سے مانگو تو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ مانگو، اور وہ دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے لیتے دیتے ہیں، یہ عام سی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بارش برسانا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، صحت دینا اللہ کا کام ہے، بیمار کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں ادھر ادھر سے مانگیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے کوئی نقصان پہنچانا چاہا، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس نقصان سے بچا سکے یا اس کی پکڑ سے چھڑا سکے۔ ہمارا تو ایمان یہی ہے نا کہ اس کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کچھ لوگوں کا ایمان ذرا تھوڑا اور طرح کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، پوری مخلوق سے اعلیٰ ہیں، ساری کائنات سے افضل ہیں، لیکن مخلوق ہیں، اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔
یہ الٹی چکی پہاڑیں کب سے چلانا شروع کر رکھی ہیں. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نہیں. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اللہ پکڑ لے تو اس کی مرضی کے سوا اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی خیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، صلی اللہ کل شیء حتی الشسع. اللہ سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. معمولی چیز ہے نا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، اللہ تسمہ بھی عطا کرے گا. اللہ تسمہ مہیا کرنے کے اسباب بھی پیدا کرے گا. اذا استعنت فاستعن باللہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جب مدد طلب کرو تو اللہ سے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، تو اللہ سے. مدد طلب کرو تو اللہ سے. ہمارے یہاں دائیں بائیں سے مدد طلب کرنے کی اتنی عادت ہے کہ اصل جگہ تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے. خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگیں. اللہ دیتا ہے، دیتا آیا ہے، دیتا رہے گا. اور اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اگر پوری کائنات کو یک وقت اس کے تمام سوال پورے کرتے ہوئے دے دے تو اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی. اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں، ہم مانگنے والے ہی جلدی گھبرائے رہتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت، صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اب اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے. آسمان دنیا پہ نازل ہو کے اعلان کروا رہا ہے، اٹھو، مانگو، سوال کرو، مطالبے کرو، میں دیتا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ رب العزت کو عرش معلیٰ، اللہ کو عرش پر ماننا ہمارا ایمان ہے. اللہ آسمان دنیا پر بھی روزانہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ کے زیادہ قریب ہوں. جب وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں وہ سیڑھیاں ویڑیاں تلاش کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں جی صدر کو ملنا ہو تو یہاں سے ہوتے ہوئے ایسے ایسے کر کے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. ہم دنیا کے بادشاہوں کو اللہ کے ساتھ مثال دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. کوئی بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرے گھر سے بھی قریب ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب. بادشاہ بڑا قریب ہوگا تو ساتھ والے گھر میں ہوگا، یا آپ کے گھر آیا ہوا ہے ساتھ والی کرسی پہ ہوگا. اور اللہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ. شاہ رگ بھی اتنی قریب نہیں جتنا قریب میں ہوں. کہاں لگاؤ گے سیڑھیاں؟ کہاں لگاؤ گے یہ آپ کے جتنے بھی آپ زینے کہتے ہیں کہ زینہ بزینہ، درجہ بدرجہ، پہلے سیکٹری سے، پھر پیون سے، پھر فلاں سے، پھر فلاں سے، پھر مالک سے. ہمارا مالک ہمارے بالکل قریب ہے. وہ کہتا ہے مانگو میں سنتا ہوں، طلب کرو میں دیتا ہوں، کچھ پوچھو میں جواب دیتا ہوں. اور وہ کسی کی بات ٹالتا نہیں بشرطے کہ مانگنے والا صحیح. فرمایا مانگو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ مانگو، میں دیتا ہوں. اور پھر اگر صحیح سوال صحیح ہے، کبھی ایسا ہے کہ ہم سوال ہی غلط کر دیتے ہیں. سوال ایسا کر دیا کہ یا اللہ اس کی اتنی بڑی کوٹھی ہے، یہ مجھے دلا دے. حق تلفی ہے یا نہیں؟ اللہ سے مانگو ایسی کوٹھی دلا دے، وہ دلا سکتا ہے. اب یہی کیوں دلا دے؟ یا قطع رحمی کی کوئی نہ کوئی
ایسی دعا مانگی جس میں قطع رحمی آتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے سلسلہ میں اس طرح کی دعائیں مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، ما من مسلم یدعو، کوئی مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، لیس باسم، وہ گناہ نہیں، ولا قطیعۃ رحم، اور نہ ہی وہ قطع رحمی ہے، قطع رحمی نہ ہو، گناہ نہ ہو، کسی کا حق مار کر تمہیں دلانے والی بات نہ ہو، الا اعطاہ اللہ احدی ثلاث، اللہ 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کر دے گا۔ دعا مانگی، قطع رحمی نہیں، گناہ نہیں، اما یعجل اللہ، اما ان یعجل له دعوتہ، پہلا کام یہ کہ اللہ اسی وقت اس کی دعا مانے گا، بات کو قبول کرے گا، جو اس نے مانگا ہے وہ دے دے گا۔ اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بیماری ہے، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما، اس کے ہاتھ میں ہے نا کہ اسی وقت وہ شفا دے دے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی ہسپتال، کوئی حکیم کسی کے پاس بھی نہ جائے، وہیں بیٹھے اللہ شفا دے سکے۔ ایوب علیہ السلام آزمایا، جب تک چاہے آزمایا، اور جب اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ انی مسنی الضر، مجھے بہت تکلیف ہو گئی، یا اللہ تیرے سوا کوئی میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اسی وقت فرمایا، ایوب پانی کے اس حوض میں چھلانگ لگاؤ، باہر نکلو تو تندرست و توانا ہوگے، تمہارے جسم پر زخم تک نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے، اللہ رب العزت نے آسمان سے سونے چاندی کے ڈھیر نازل کر دیے، جانور، بکریاں، اولاد، جتنی چیزیں آزمائش کے طور پر چھینی تھیں ساری، بلکہ اس سے دوگنا زیادہ واپس کر دی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ضرور اسپتال جاؤ گے، ضرور دعا کھاؤ گے، اللہ چاہے تو خالص پانی، حوض کا، جوہر کا پانی، فرمایا ایک چھلانگ لگاؤ، باہر تندرست و توانا نکلو گے۔ یا اللہ اسی وقت مان لے گا، یا اللہ رب العزت اسے اس کے نامہ اعمال میں لکھ کر قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ بنا دے گا، یا پھر اللہ رب العزت اس دعا کو جو اس نے مانگی ہے اس کے عوض اس کی کوئی بلا دور کر دے گا۔ وہ چیز اس کے حق میں شاید اچھی نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، وہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہے، اللہ اس کے وہ نہیں دیتا، لیکن اس دعا کے عوض اس کی کوئی مشکل، کوئی بلا جو آنے والی تھی وہ ٹال دیتا۔ 3 کاموں میں سے ایک ضرور ہو جاتا، ہم پھر بھی گھبرائے رہتے ہیں، پتہ نہیں سنی جائے گی یا نہیں سنی۔ بھائی سنی جائے گی یقیناً، 3 کاموں میں سے ایک تو ضرور ہی ہو جائے گا، یا اسی وقت آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، یا اللہ کوئی مصیبت دور کر دے گا، یا تمہارے نامہ اعمال میں لکھ کر اس کو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے محفوظ کر دے گا۔ اللہ رب العزت سنتا ضرور ہے، لیکن اس کی اپنی مرضی کس انداز سے اس نے سننا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے آدمی کو خلوص چاہیے، مانگنے کے لیے طلب، صحیح معنوں میں طلب چاہیے۔ مانگنے والا اگر کسی کے پاس جا کے کہتا ہے کہ دینا ہے تو دے دو، نہیں دیتے تو تمہاری مرضی، تو کیا خیال ہے؟ وہ کہہ لے گا پہلے تم اتنے آوازار آ رہے ہو، جہنم میں جاؤ۔ اس کے ساتھ جا کے مطالبہ کریں، ادب، احترام، عزت کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں تو وہ دے گا، اور اگر کہیں دیتے ہو تو دے، نہیں دیتے تمہاری مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے بھی ایسا نہ مانگو کہ یا اللہ دیتے ہو تو دے دو، نہیں تو تمہاری مرضی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے، اس سے ملنے کا یقین رکھ کر مانگو کہ وہ دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے، اور بار بار مانگو، یہ نہیں کہ تھوڑا سا مانگا اور کہا دعوتہ فلم یستجب لی، میں نے تو بہت دعائیں مانگی ہیں، میری دعا کوئی قبول نہیں ہوتی، چھوڑا اور بیٹھ گیا۔ اللہ سے 1 دن 2 دن دعائیں مانگ لیں اور کہا کہ بس میں تھک گیا ہوں، اب میں نہیں مانگتا، اب کسی پیر فقیر کے پاس ہی جاتے ہیں۔ شیطان اپنی جگہ زندہ ہے اور کام کر رہا ہے، اور وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ اتنی محنت شاید دوسرا کوئی آدمی نہیں کر پاتا۔ اس کی کوشش ہے کہ اس کو ایک دن دعا مانگی، 2 دن مانگی، 3 دن اس کے دل میں یہ ڈال دو کہ تمہاری یہاں نہیں چلنے والی،
تمہاری چلے گی وہاں، وہ اپنے سامنے پر چمکدار لائٹیں لگی ہوئی کوئی نہ کوئی سرکار دکھا دیتا ہے، کہتا ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کے مانگو، وہاں تمہارا مطالبہ پورا۔ اس کو توحید سے نکالا، شرک کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جو صرف اللہ دے سکتا تھا وہ جا کے مزاروں سے، درباروں سے، سرکاروں سے مانگنا شروع کر دیا۔ اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ بیماری وہ لگاتا ہے، شفا صرف وہ دے سکتا ہے۔ ہم جب ادھر ادھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ مانگنے کے لیے آدمی کی وجہ صحیح ہونی چاہیے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، وقت صحیح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ایسے وقت میں کسی سے سوال کرے، ہم دنیا داری آپ دیکھ لیں، ایسے وقت میں سوال کرے جو وقت مناسب نہیں ہے۔ ایک آدمی غسل کر رہا ہے، ننگا کھڑا ہے، دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے میں اللہ کا نام لینا، کسی کے پاس کسی پیپر پر لکھا ہوا ہے اللہ کا نام، اس کو باتھ روم میں لے کے جانا منع ہے، وہاں دعائیں مانگنے کا وقت تلاش کریں، حالت تلاش کریں۔ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، پاک ہوں، وضو کیا ہوا ہو، قبلہ کی طرف منہ ہو، اس کے گھر کی طرف توجہ کریں کہ یا اللہ مجھے دے، اللہ دیتا ہے۔ بار بار مانگیں، وہ بار بار مانگنے سے ناراض بھی نہیں ہوتا، اور وقت تلاش کریں۔ جمعے کی ایک گھڑی ہے جس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ جمعے کا خطبہ جب شروع ہوتا ہے اس سے لے کر امام کے ممبر سے نیچے اترنے تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی ہے جمعے میں، اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگیں وہ دیتا ہے۔ وہ گھڑی کب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کیا، فرمایا وہ گھڑی چھوٹی سی ہے، وہ وقت زیادہ طویل نہیں، دن ہے 12 گھنٹے کا یا 14 گھنٹے کا، وہ چھوٹی سی گھڑی ہے۔ کسی نے کہا کہ ممبر پر کھڑے امام جب دعا مانگتا ہے تو اس دعا میں شریک ہو جایا کریں۔ امام نے دعا مانگی، آپ بھی ساتھ ساتھ آمین کہتے رہیں۔ امام نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں چاہیے۔ امام نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں۔ امام نے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں۔ امام کی دعا کے ساتھ ساتھ آمین کہیں، لیکن آرام سے، زور زور سے کہنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس عصر سے لے کر مغرب تک، بعض اہل علم نے بعض روایات کی روح سے کہا کہ وہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان ہے، اور وہ بھی وقت تھوڑا سا ہے، 1 گھنٹہ میرا خیال زیادہ ہوتا ہے کم و بیش، اس گھڑی میں مانگیں۔ تیسرے پہر میں جب اللہ آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے وہاں مانگیں۔ سحری کا وقت ہو یا یہ جمعے کا دن ہو، اب کسی کو جمعے کا دن نہیں، سحری کا وقت نہیں، اچانک ضرورت پیش آ گئی تو کیا وہ سحری کا انتظار کرے، جمعے کا انتظار کرے؟ اللہ نے فرمایا جب ضرورت پڑے، جب چاہو، 24 گھنٹے میں جب چاہو، وہ سنتا ہے، وہ مانتا ہے، وہ پوری کرتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا انداز یہ ہو کہ دل میں یہ نہ رکھیں کہ پتہ نہیں مانی جائے گی یا نہیں، اچھا وقت تلاش کریں، اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں، اے اللہ، اور اپنے دل کے ساتھ دعا مانگیں۔ ایک ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ اللہم صلی اللہ محمد رب اجعلنی، ایسے مشین چل رہی ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اسے یہ معلوم ہے کہ آگے جا کے سلام آ جائے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ اب اس نے التحیات کے بعد درود شریف پڑھا، کب دعا شروع ہو گئی پتہ ہی نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس طرح کے غافل دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا نہیں سنتا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی بات ہی نہیں، دماغ میں کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ ایک مشین ہے جو چل رہی ہے، اس نے ایک انداز بنا رکھا ہے کہ نماز میں دعا یا نماز یہ پڑھنی ہے، وہ دل میں چاہے کچھ اور بٹھا کے بیٹھا ہوگا، زبان سے الفاظ نماز کے چل رہے ہیں، ایسے میں دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا۔ دل حاضر ہو، دل میں جو مطالبہ ہے وہ دماغ میں ہو اور وہی زبان سے نکلے تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اوقات بتائے،
دعاؤں کے آداب بتائے، دعاؤں کی شرائط بتائیں، اور ان شرائط، آداب اور اوقات کو اگر ذہن میں رکھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی روٹی حلال رکھے، روزی حلال رکھے۔ اب کھائے سود، کھائے رشوت، کھائے چوری کا مال اور کہے کہ میں ابھی دعا مانگوں اور میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ طیب و پاکیزہ ہے اور وہ طیب و پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے قرآن میں جو حکم رسولوں کو دیا وہی مومنوں کو دیا۔ رسولوں کو حکم دیا کہ حلال کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، مومنوں کو بھی حکم دیا کہ حلال کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد کہ قرآن میں اللہ نے رسولوں کو بھی وہی حکم دیا ہے، اے مومنوں تمہیں بھی وہی حکم ہے، ساتھ ہی ثم ذکر رجل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، بال پرا گندہ ہیں، لباس گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ صفائی ستھرائی، مسافر کیا صفائی ستھرائی کر رکھے؟ آج کل کے مسافر بھی ویسے الحمدللہ صاف ستھرے، ہوائی جہاز کے سفر، اس وقت جتنا سفر مہینوں میں ہوتا تھا اب گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ آپ صاف ستھرا لباس پہن کر جہاز میں بیٹھیے، گھنٹوں میں ہزاروں کلومیٹر دور جا کے آپ صاف ستھرے اتر جاتے ہیں۔ اس شخص کا ذکر کیا جو پیدل چل کر گرد و غبار میں، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، بال پرا گندہ ہے، حالت خراب ہے، یرفع یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے اس سے بچا دے۔ وہ اپنی دعائیں مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام سے تھا، وَمَشْرَبُهُ مِنْ حرام، پینا حرام سے رہا، وَمَلْبَسُهُ مِنْ حرام، لباس حرام سے رہا، وَغُذِّيَ بِالْحرام، اس کے تو سارے پیسے ہی حرام سے، خرچہ ہی حرام سے، اس کی ساری کمائی ہی حرام تھی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا اللہ کہاں مانے؟ شرط یہ ہے کہ حلال ہو، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور صرف یہی نہیں کہ حلال کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں اتارا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن دعا قبول نہ، جو کھاتا ہی حرام رہے، پیتا ہی حرام رہے، لباس اس کا سارا حرام سے ہو۔ اب اگر وہ چلاتا ہے کہ میری مانی نہیں جاتی تو وہ خود منوانا ہی نہیں چاہتا، وہ منوانے والے لچھن لے کر چل ہی نہیں رہا، اپنی روزی کو حلال کر لے، اللہ رب العزت اس کی ماننا شروع کر دے۔ اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کھانا ہی حلال کافی ہے، اگر باقی جتنے استعمال کی چیزیں ہیں وہ کسی بھی طرح آ جائیں، کپڑا جیسے بھی آ جائے، گاڑی جیسے بھی آ جائے، گاڑی کا پٹرول جیسے بھی آ جائے، کوئی بات نہیں، کھانا یا پیٹ میں حلال ڈالنا چاہیے۔ اور ایسے کسی آدمی کو کہیں کہ حلال روزی کھانے، ہاں بس حلال کھاتے حلال، یہ کچھ جو ادھر ادھر سے آتا ہے، اب وہ ادھر ادھر سے والے کو حرام نہیں کہیں گے، کھاتے خالص حلال ہیں، جو ادھر ادھر سے کوئی تھوڑا ملتا ہے وہ گاڑی میں پٹرول ڈال کے جلا دیتے ہیں۔ اب دیکھو اس کا مصرف کتنا خوبصورت نکالا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو ادھر ادھر سے آتا ہے پٹرول ڈال کے جلا دیتے ہیں۔ اب یہ حرام استعمال اس کا ہے یا نہیں؟ لباس میں لائے گا تو حرام، گاڑی خریدے گا تو حرام، گاڑی میں پٹرول جلائے گا تو حرام۔ اگر یہ حرام کا پیسہ گاڑی میں نہ جلاتا تو کیا گاڑی چلتی؟ گاڑی نہ چلتی، اس میں حلال کا ڈالنا ہی پڑتا، اور وہ حلال جیب سے جاتا تو دعائیں بھی قبول ہوتی۔
اب وہ ادھر ادھر سے پکڑ کے سود کا پیسہ اس میں ڈال دیا، رشوت کا پیسہ اس میں ڈال دیا، حرام کی کمائی کا پیسہ گاڑی میں جلا دیا، جتنا گاڑی میں جل رہا ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اگر رزق حلال ہو اللہ یقیناً سنتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری دعا سنا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا رزق حلال کر لو، اللہ دعائیں سنا کرے گا۔ سوال کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری دعا سنا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ دوسرا صحابی اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے بھی کیجئے۔ پہلا صحابی جس نے دعا کرنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ میری دعا سنا کرے، ان کا نام عکاشہ ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرے نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ میری بھی سنا کرے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گئے، ان کے لیے دعا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی صحابہ کرام کے لیے، بعض صحابہ مشہور ہو گئے کہ وہ مستجاب الدعا ہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن بعض مشہور ہو گئے کہ وہ مستجاب الدعا ہیں۔ رزق حلال ہو تو اللہ رب العزت سنتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنے کے لیے جاتے ہی چھوٹتے ہی کہیں کہ روٹی دے دے، ووٹی دے دے، نوکری دے دے، پیسہ، اس کے کچھ آداب ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد، پورا درود شریف پڑھیے، پہلے درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے، خلوص دل سے دعا مانگیے، روزی آپ کی حلال ہو۔ اللہ رب العزت کے کچھ اسماء ہیں خاص، اسماء حسنہ، ان اسماء حسنہ کا ذکر کیجئے۔ آپ نے درود پڑھ لیا، اللہم صلی اللہ محمد پورا پڑھ لیا، اب کہیے یا اللہ، یا رحمان، یا عزیز، یا غفار، یا غفور، یا جبار، یا قہار، یا رزاق، یا ذو القوت المتین، مجھے روٹی دے دے۔ جب اسے کہیں گے کہ تو روٹی دینے والا ہے، مجھے روٹی دے دے، مانگنے کا انداز صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کو جا کے آدمی ویسے ہی چھوٹتے کہے کہ یار تمہارے بس میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن کچھ کر سکتے ہو تو کر دو، تو وہ کہے گا کہ وہ باہر کا دروازہ ہے۔ دنیا میں بھی ایسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہم کسی سے اگر مانگتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں سرکار، حضرت، سر جی، ایسے ہی ہوا بھرے چلے جاتے ہیں۔ وہ تو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور اس نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ میرے اچھے ناموں کے ساتھ مجھ سے مانگو۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اسماء حسنہ 99 کا ذکر صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ اور بعض دیگر محدثین نے، اہل علم نے، علماء کرام نے 60 نام قرآن کریم سے اور نکالے جو اللہ تعالیٰ کے۔ اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ صاحب محلہ، بہت بڑے امام، بہت بڑے علامہ، بڑی بہترین کتاب 7 جلدوں میں المحلہ، اور یہ کتاب بہت عرصے تک صرف عربی میں رہی، اب یہ پاکستان میں اردو میں بھی چھپ گئی ہے۔ دلائل کے ساتھ اگر کسی نے مسائل معلوم کرنے ہیں تو بہترین کتاب ہے، خریدیں، اپنے پاس رکھیں۔ انہوں نے 10 اسماء کا اور اضافہ کیا تو 99 اور 60 اور 10 کتنے ہو گئے؟ ایک کم 170۔ کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 الا واحدہ، ایک کم 100 نام ہیں اللہ کے جو سنن ترمذی میں وہ باقاعدہ موجود ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے صرف 99 نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں میں سے 99 نام جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا، بلکہ سنن ترمذی والی روایت کی سند پر کلام کیا گیا ہے، لیکن اس میں 99 نام بھی موجود ہیں۔ 60 وہ ڈالیں، 100 ایک کم 60 اور 10 علامہ ابن حزم والے،
تقریباً 250 نام ہیں جو کہ مل رہے ہیں، اور اللہ کے بے شمار نام ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا نام لیجئے، جو آپ کی طلب ہے اس کے مطابق نام لیجئے، پھر سوال کیجئے۔ ہمارے یہاں ایک چیز میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے ٹیلی ویژنوں سے آج کل ٹیلی ویژن سب سے بہترین قریبی ذریعہ ہے لوگوں کو بہکانے کا یا لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کا، دونوں کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی صحیح ہے، صحیح بات کہتا ہے، منٹوں میں ساری دنیا میں چلی جاتی ہے، بہترین ذریعہ ہدایت کا، اور غلط لائن پہ چڑھا دے، منٹوں میں ساری دنیا میں وہ غلط لائن۔ اور آپ کے سامنے بہت سارے ٹیلی ویژن ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو خالص مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ احمدیہ کا ٹیلی ویژن ہے، وہ ساری دنیا کو کافر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کئی دوسرے ٹیلی ویژن ہیں، اور کئی ٹیلی ویژنوں سے کچھ اذکار بڑے عجیب انداز سے نشر کیے جاتے ہیں۔ کہیں گے جی آپ یا رحیم یا کریم 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا غفار یا غفور اتنے 1000 مرتبہ پڑھ دیں اور بس۔ اب کسی کے سامنے آدمی جا کے صرف یہ اتنا سمجھیں، آپ کسی دفتر میں چلے گئے، دفتر والے سے جا کے کہا سر جی سر جی سر جی سر جی، 1000 مرتبہ کہے گا اسے سر جی، تو کیا اس کو کھڑا رہنے دے گا 1000 مرتبہ کہنے تک؟ اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں اس کو 1000 مرتبہ کہوں گا، سر جی سر جی سر جی، جناب محترم جناب محترم، وہ کہے گا آگے بکو کچھ، یہ تسبیح نہ پڑھتے جاؤ، آگے بھی کہو، بات کیا ہے؟ ہمارے یہاں اذکار کا انداز یہ دیا جا رہا ہے، اتنے 100 مرتبہ اتنی مرتبہ اسماء حسنہ ہی کہتے جانا ہے۔ اب یا مجیب، اے سننے والے، اے ماننے والے، اے دینے والے، یہ تو کہتا گیا، اور اب مانگ کچھ بھی نہیں رہا۔ مانگنے کا انداز یہ ہے کہ یا مجیب اجب دعوتی، اے سننے والے میری پکار سن، اور اب پکار بھی بتائیے اسے۔ عجیب انداز سے اتنی مرتبہ یہ ایک ہی نام لیتے جاؤ، نہیں، نام لو اور اپنا کام بھی ذکر کرو، اپنی حاجت طلب کرو، یا پھر یہ سارے کھاتے چھوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے بڑا ہی فرسٹ کلاس۔ صحابی کو کہا، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں دعا مانگوں اور اس دعا میں سے آپ پر درود پڑھنے کے لیے میں اپنی دعا کا ربع حصہ خاص کر دوں، یعنی چوتھا حصہ صرف درود شریف کے لیے اور 3 حصے باقی الفاظ کہنے کے لیے۔ فرمایا یہ کافی ہے، لیکن اگر زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ چوتھائی حصہ، مثال کے طور پر آپ نے 10 منٹ دعا مانگنی ہے، 2.5 منٹ درود شریف کے لیے اور 7.5 منٹ دعا مانگنے کے لیے، فرمایا کافی ہے لیکن زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں 1/3 یعنی 33% میں آپ کے لیے درود کے خاص کر دیتا ہوں اور باقی دعا کے لیے۔ فرمایا کافی ہے اور کرو تو زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے آدھا 50-50 کر دیتا ہوں۔ فرمایا کافی ہے اور کرو تو بہتر۔ کہا 3/4۔ فرمایا کافی ہے اور کرو تو بہتر۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں دعا کی بجائے صرف درود ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تم صرف درود ہی پڑھو گے، اللہ تمہاری ہر حاجت پوری کرے۔ یا تو یہ کیجئے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اور یہ طریقے جو بتائے جا رہے ہیں ان طریقوں کی بنیاد میں کوئی چیز نہیں۔ آپ نے وہ مثال سمجھ لی، سر جی کہتے جانے سے بات نہیں بنے گی۔ سر جی میں کیوں آیا ہوں؟ اللہ تو یقیناً دلوں کی جانتا ہے، لیکن اس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری بات کو قبول کروں گا، مانوں گا۔ اور یہ نہ کہیے کہ میں نے بہت مانگا میری سنی نہیں گئی۔ کئی لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ بہت نمازیں پڑھی، کوئی فائدہ نہیں۔ اب پتہ نہیں کیا فائدہ نکالنا چاہتے ہیں نماز سے۔ نماز اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب پڑے ہیں گھر میں۔ مانگیں، پڑھتے رہیں، نمازیں مسلسل جاری رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ رب العزت یقیناً دے گا، وہ دے سکتا ہے اور اس میں دینے کی طاقتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کو اگر اچھے حالات میں یاد رکھا جائے تو پھر برے حالات میں وہ یاد رکھتا ہے۔ ہم اگر اچھے حالات ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور نماز چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں، جب روٹی بہت ہے، کوٹھی بھی بن گئی، گاڑی بھی فرسٹ کلاس اپنے پاس ہے، کمپنی چل رہی ہے، فیکٹری بن گئی ہے، اب مسجد میں کیا جانا ہے؟ اب یہ وقت تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ نے فرمایا میں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، وہ برے حالات میں تمہارا خیال رکھے۔ وہ تو ہر کسی کو ہر وقت جانتا سمجھتا ہے، لیکن جب ہم اچھے حالات میں اس کی طرف رجوع کر کے رکھیں گے تو وہ ہمارا خیال رکھے گا۔ تعرف علی اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں اللہ کو تم جانو، یعرف کا فی الشدہ، برے حالات میں وہ تمہیں جانے گا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وصیت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسا کرو اللہ تمہارے لیے ایسا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح طریقہ سے مانگنے اور اس کی عبادت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق کے موضوع پر یہاں ایک درس ہوا ہے، اور طلاق کا مسئلہ چونکہ بڑا اہم ہے اس کے بارے میں معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ خطبہ جو پچھلے سے پچھلا تھا طلاق کے بارے میں، یہ CD DVD کی شکل میں باہر موجود ہے، جس کو چاہیے وہ لیتے جائیے۔ رضوان صاحب کی بیوی بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان خاتون کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شاہد ستار صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے سسر شدید کمزور اور سخت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ سے نوازے۔ حافظ محمد صالح صاحب جو اس مسجد میں یہاں مدرسہ تحفیظ القرآن ہے، اس میں مدرس ہیں، اور اس مسجد میں وہ عموماً جماعت وغیرہ بھی کراتے رہتے ہیں۔ حافظ صالح صاحب بھٹکل کے ہیں، وہ ان کے والد صاحب کا کل بھٹکل میں انتقال ہو گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے والد کی مغفرت کرے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح جن کی کوئی پرچی نہیں آئی، ان کے کوئی عزیز فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت فوت شدگان پر رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لکھا ہے کہ میرا بیٹا، یہ پتہ نہیں عین الامین ہے یا کوئی اور ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، بیمار ہے۔ بہرحال بچے کا نام جو بھی ہے، یہ نام صاف طور پر مجھ سے عین الامین لگتا ہے شاید، ابی الامین، عین سے نہیں، وہ الف سے ہوتا ہے، الف با یا ابی، یہ ابی بن کعب جیسے ہے ابی، تو یہ ابی الامین ہے، عین سے لکھا تھا اسی لیے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابی الامین کو شفائے کاملہ و عاجلہ سے نوازے۔ توحید پبلیکیشنز بنگلور، جن کے کرتا درتا رحمت اللہ خان صاحب اور یہ شاہد ستار صاحب جن کا نام ابھی آپ نے سنا، اور دیگر حضرات ہیں، بعض یہاں موجود ہیں بعض نہیں ہیں، کچھ جبیل میں ہیں، سعودی عرب میں کئی ہیں، اور وہ بہت اچھی اسلامی کتابیں جو ہیں وہ شائع کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا، اس وقت آپ کے سامنے وہ 3 کتابیں لا رہے ہیں، جن میں سے 2 انگلش کی ہیں، سلفی منہج ان دعوہ، یعنی دعوت میں اسلامی منہج کیا ہے، اور دوسری ہے دی رولنگ کنسرننگ مولد، میلاد النبی چونکہ قریب آ رہی ہے، عید میلاد النبی کے نام سے جو ہمارے یہاں جشن منائے جاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ 2 کتابیں انگلش میں ہیں، اور ایک کتاب ہے اسلام خالص کیا ہے، اردو میں ہے، بہت اچھی اور فرسٹ کلاس کتاب ہے، اور اس اردو والی کتاب کو میں نے ایڈٹ کیا ہے اور یہ چھپ رہی ہے۔ جن لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہو، چونکہ یہ کتابیں چھپنے کے بعد فی سبیل اللہ تقسیم ہوتی ہیں، جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہو، انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی کتاب جو سلفی منہج کے بارے میں ہے،
اس کی اور اسلام خالص کیا ہے؟ ان دو کی کتابوں کی قیمت ایک ہی طرح کی ہوگی۔ اگر آپ 17 ریال ڈالیں تو 25 کتابیں آ جائیں گی، 34 ریال ڈالیں تو 50 کتابیں آ جائیں گی، اور 68 ریال ڈالیں گے تو آپ کی طرف سے 100 کتاب چھپ جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی۔ 68 ریال میں 100 کتاب، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ 100 ریال معمولی بات ہے، 5 دن میں ہم سگریٹ پی جاتے ہیں، تو 100 کتاب کے لیے 68 اور اس کے کم کرتے جائیں۔ اور میلاد کے بارے میں جو کتاب ہے وہ 24 ریال ہیں 25 کتابوں کے، اور 50 کتابوں کے 48 ریال، یعنی یہ کتاب تھوڑی اس سے موٹی ہے، لہٰذا جس نے شرکت کرنی ہو، یہاں میرا خیال ہے ان کا کوئی آدمی، یہ سلیم صاحب یہ موجود ہیں، جن نے شرکت کرنی ہو ان سے بات کر لیں۔ مس پاول کیا نام ہے؟ مسز پاول بیکری ہیں یہاں آپ کے خبر میں ایک، نام بھی اچھا ہے نا، مسز پاول۔ اس بیکری میں سلیم صاحب کام کرتے ہیں، لیکن یہ اسی توحید پبلیکیشنز کے آدمی ہیں جنہوں نے حصہ ڈالنا ہو اس نیکی میں، صدقہ جاریہ میں، وہ سلیم صاحب سے ابھی رابطہ کر لیں۔ یہ کیا ہے، اس کو لکھی دیں تو اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 7 احادیث ہیں، کیا یہ صحیح ہیں؟ اب یہ 7 احادیث ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ پڑھ کے ساری، چونکہ یہ صحیح غلط والی بات بھی ہے ساتھ میں۔ مجھے میری کمپنی کام کے لیے چند دنوں کے لیے جدہ بھیج رہی ہے، میں دل میں ارادہ رکھتا ہوں کہ عمرہ بھی کروں گا، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ اگر آپ نے جاتے ہی عمرہ کرنا ہے تو یہاں سے، اگر بائی ایئر جا رہے ہیں تو یہاں سے احرام باندھ کے جائیے، دمام جہاز سے بیٹھیے اور طائف کے اوپر سے گزرتے ہوئے اللہم لبیک بالعمرہ کہیے، لیکن احرام گھر سے باندھ کے جائیے۔ اگر بائی روڈ جا رہے ہیں تو طائف سے جا کے احرام باندھیے اور عمرہ کیجیے۔ اور اگر کمپنی کی طرف سے پابندی ہے کہ پہلے سیدھا جاتے ہی تم نے اپنے کام کو، جاب کو جوائن کرنا ہے، تو پھر آپ بغیر احرام کے جائیے، جب آپ کا کمپنی کا کام ختم ہو جائے تو جدہ سے ہی احرام باندھ لیجیے، پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بہت بہتر یہ ہو کہ آپ جدہ سے احرام باندھنے کے بجائے کام ختم ہو طائف آ جائیے، طائف سے احرام باندھ کے مکہ چلے جائیے، کیونکہ آپ کی کمپنی نے تھوڑے عرصے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کے لیے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ طائف سے آ کے احرام باندھ کے جائیے۔ ایک دوست کی زوجہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، لاہور کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے، بلکہ ہر کینسر کے مریض، بلکہ ہر بیمار کے لیے صحت کاملہ عاجلہ کی دعا کی درخواست ہے۔ دعا ہم نے کی ہے، پھر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان محترمہ کو اور جتنے بھی لوگ کینسر یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ کی گھڑی آج غلط کھڑی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھڑی سے آگے نکل گئے ہیں میرے خیال میں۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ وہ 8:45 پتہ نہیں رات کے 8:45 پہ کھڑی ہے کہیں، یا صبح کے 8:45۔ اگر کوئی عمرہ کے بعد مکہ میں کچھ دن کے لیے رکے تو کیا اسے مکہ سے نکلنے سے پہلے طواف وداع کرنا چاہیے؟ کر لے تو بہتر ہے، لیکن حج پر طواف وداع واجب ہے، عمرہ پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ یہ چند پرچیاں جو ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے جوابات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔